سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ سچ ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں کہ آج جس ذات گرامی کا ہم انشاءاللہ قریب دیدار کریں گے وہ انتخاب حضور سرکار کلام ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا بھی الحمدللہ ہمارے لیے عبادت سے کم نہیں۔ ایک بات میں اور آپ کے لیے عرض کروں، ثم الحمدللہ کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے شادی نہیں کی، ان کے ایک بیٹے تھے جن کو روحانی بیٹا کہا جاتا ہے، ان کے بھانجے بھی تھے سیدنا عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ، جن سے یہ پوری نسلیں ہیں چوچا شریف کی۔ ان کے 4 صاحبزادے تھے، پوری توجہ سے سنیے گا۔ ان کے 4 صاحبزادے تھے، بڑے کا نام حضرت امام حسن تھا، چھوٹے کا نام حسین تھا، اس کے بعد والے کا نام فرید تھا، اس کے بعد والے کا نام احمد تھا۔ شاہ حسن کی اولاد پورا کی چھوچا، شاہ حسین کی اولاد پورا بسکھاری، اور شاہ فرید کی اولاد پورا جائز، کلیم اشرف جائزی جانتے ہیں، اور شاہ احمد کا پتہ نہیں۔ یہ 4 بیٹے تھے سیدنا عبدالرزاق نور العین کے۔ ان میں سب سے بڑے بیٹے کا نام شاہ حسن تھا۔ تو بڑے بیٹے کا مطلب بڑی سرکار، بڑے بیٹے کا مطلب بڑی سرکار، تو بڑے بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے سرکار کلام، بڑے بیٹے کی جو سرکار کلام کہتے ہیں نا، وہ بڑے بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت شاہ حسن کی اولاد حضرت حضور سرکار کلام یعنی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، ان کے بیٹے حضرت مولانا احمد اشرف اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بیٹے حضرت سرکار سید محمد مختار اشرف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے سید اظہار اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے بیٹے الحاج علامہ مولانا سید محمود اشرف اشرفی الجیلانی مقدس اللہ العالی والنورانی۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا، اور اسی شجرے میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین الحمدللہ ہیں، یعنی شاہ حسن کی اولاد حضرت شیخ حکیم سید نظر اشرف ہیں، اس کے بعد حضرت محدث اعظم ہند ہیں، اس کے بعد حضور شیخ الاسلام غازی ملت وغیرہ وغیرہ، یہ سب شاہ حسن کی اولاد ہیں۔ اور شاہ حسین کی اولاد میں نے آپ کو بتایا وہ بسکھاری کی ہے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج تک ہمارے ہاسپیٹ نہیں، بلاری میں بھی پتہ نہیں ہے کہ سرکار کلام ہے کیا۔ سرکار کلام کہتے ہیں بڑے بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی بڑی سرکار شاہ حسن کی تھی، اسی لیے اس خاندان سے جو پیدا ہوا اسے اس کے صاحب سجادہ کو سرکار کلام کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نام بھول جاتے ہیں اور اس کے لقب کو یاد رکھتے ہیں، جیسے سیدنا حضرت ابو ہریرہ کا نام بھی لوگ نہیں جانتے ہیں، مگر حضرت ابو ہریرہ کا لقب دنیا کو معلوم ہے، چونکہ رسول نے انہیں ابو ہریرہ کہہ دیا تو پوری دنیا نام کو چھوڑ دیا اور ابو ہریرہ پکارنے لگی، چونکہ میرے مصطفیٰ نے پکارا ہے۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ نے حضور سرکار کلام کو سرکار کلام پکارا تھا، اس لیے ساری دنیا انہیں سید محمد مختار اشرف نہیں بلکہ سرکار کلام کے نام سے پکارتی ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ خانوادہ کی چھوچا جن کے بارے میں الحمدللہ مشہور و معروف ہے کہ جدھر نظر ڈالتے مورتی پر نظر ڈالتے، پتھر پر نظر ڈالتے تو اللہ اس میں جان ڈالتے۔ اللہ اکبر۔ وہ سرکار کلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی ولایت کا یہ عالم ہے کہ ماچھی پور کی دھرتی موجود ہے، یہ حضرات یہ علماء کرام اس بستی سے تعلق رکھتے ہیں، اور 11ویں شریف کی 15 تاریخ ہے، ہر طرف بارش ہو رہی ہے۔ حضور سرکار کلام مولانا احمد اشرف اللہ علیہ کے عرص میں جلوہ افروز ہیں، لوگ حاضر ہو گئے، میرے والد وغیرہ بھی حاضر ہو گئے، کہنے لگے حضور برسات کا موسم ہے، ہر طرف بارش ہو رہی ہے، لگتا ہے آج جلسہ نہیں ہو پائے گا۔ فرمایا سنو، یہ مولانا احمد اشرف کا عرص ہے، جس کا عرص ہے وہ اپنی قبر میں خود دعا فرمائیں گے، تم اس بات کا ڈر نہ کرو۔ اور رب کعبہ کی قسم، مغرب کی نماز کے بعد آپ وظیفے میں اٹھ بیٹھ گئے، اگر پور کی سرزمین میں بارش ہو رہی ہے، انگلش لینڈ کی سرزمین میں بارش ہو رہی ہے، ادھر گروتیا میں بارش ہو رہی ہے، یعنی ماچھی پور کی سرزمین کو چھوڑ کر ہر طرف بارش ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں کہ آدھا کلومیٹر پر بارش ہو رہی ہے، مگر ماچھی پور مدرسہ اشرفیہ اظہار العلوم میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ سرکار کلام سے پوچھا تو کہا سنو، میں نے اس کا انتظام نہیں کیا ہے، جس کو تم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا ہے وہ اپنی قبر میں دعا کر رہے ہیں، اور میں ان کی دعا پر آمین کہہ رہا
بات اور میں بتاتا ہوں آج کی اس مجلس میں، ہمارے لیے سارے خانوادے ہندوستان میں جتنے بھی خانوادے اہل سنت ہیں سب قابل تحسین ہیں۔ بے شک سارے خانوادے کو بلا اختلاف ہم مانتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں جو اہل سنت والجماعت ہے۔ توجہ چاہیے، مگر خانوادے اشرفیہ اور خانوادے رضویہ میں تعلق کیسا تھا وہ میں بتاؤں آپ، شیر و شکر کی طرح تعلق تھا۔ حال یہ ہے کہ دودھ میں شکر ڈال دو تو پتہ نہیں، جب تک کہ اسے منہ میں نہیں لوگے مزہ نہیں معلوم ہوگا۔ اب جملہ دے رہا ہوں، پسند آ جائے تو دعائیں دیں گے۔ اگر ان دونوں کی مٹھاس کا پتہ چلانا ہے تو پہلے ان دونوں کو اپنے زبان پر رکھو، پتہ خود چل جائے گا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے۔ مٹھاس پہلے منہ پر رکھو، ذائقہ منہ پر رکھو، اپنے آپ اشرفی اور رضوی کا مزہ چل جائے گا۔ اور میں ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں، پسند آ جائے تو دعائیں دیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ وہ دور، وہ بھیانک دور جب ہر طرف سے ولیوں کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، اس وقت امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے قلم لے کر، تو پوری دنیا میں مولانا ارشاد صاحب رضوی اور میں تمام مفتی صاحب سارے کے سامنے بول رہا ہوں پوری توجہ اور ذمہ داری کے ساتھ، سرکار کلا نمبر اور حافظ ملت نمبر، مرشد بحق علامہ ضیاء المصطفیٰ کا نمبر کا مضمون ہے، اسے پڑھیے۔ لکھتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، سب سے پہلے جو اس معاملے میں جس خانقاہ نے ساتھ دیا امام اہل سنت کا، وہ خانقاہ اشرفی، خانقاہ سرکار کلا ہے۔ اور عرض کیا، رب کعبہ کی قسم، مولانا نے کہہ دیا بات سچ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اشرف الانبیاء کانفرنس، علماء اہل سنت۔ اچھا میں ایک بات اور عرض کروں بڑے پیار سے، ہم جو ہے ہم اہل سنت، ہم کسی سلسلے کو لے کر دکان نہیں چلاتے، ہم اس سے دکان نہیں چلاتے۔ دکان چلانے والے تھوڑے دنوں کے لیے دکان چلتی ہے، بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ نقلی ہے کہ اصلی ہے، اپنے آپ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ نقلی ہے اصلی ہے۔ الحمدللہ خانوادہ اشرفیہ اصلی، خانوادہ رضویہ اصلی، اس میں جو ملاوٹ کرے اس نقلی کا نقل کل بھی ہم نے دکھایا ہے، آج بھی دکھائیں گے۔ اور ایک جملہ اور پسندیدہ ہے میرا، اس لیے کہ یہ سفیر امن و محبت ہیں جو بھی آ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ محبتوں کے سفیر ہیں۔ جس خانقاہ میں جاتے ہیں محبت لے کر جاتے ہیں، محبت لے کر آتے ہیں۔ تو آج ہمیں اس اسٹیج سے ایسی محبت ملنی چاہیے کہ ہاؤس پیٹ تو ہاؤس پیٹ پورا کرناٹک الحمدللہ، بلکہ میں اپنا جملہ کہوں پورا ہندوستان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہمارے اور اشرفی کے، رضوی اور اشرفی کے درمیان نہ کل کوئی جھگڑا تھا نہ آج کوئی جھگڑا ہے۔ جھگڑا دکان چلانے والوں کا تھا، کل بھی جھگڑا دکان چلانے والوں کا تھا۔ ارے سنو، ناگپور کی سرزمین ہے، تاریخ اٹھاؤ، محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ متکلم کے حیثیت سے ہیں، متکلم کی حیثیت سے ہیں، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹرین لیٹ ہو گئی، لیٹ ہو گئی، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں۔ حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب، مفتی حبیب اللہ صاحب، مفتی حبیب الرحمان صاحب الحمدللہ، اور ہمارے دادا علامہ سلیمان اشرفی بھاگلپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر اکابرین بڑے بڑے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں علامہ مولانا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، یہ سارے کے سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سب تک تقریباً کر لگے ہوئے ہیں، اب تک سید محمد یعنی محدث اعظم نہیں آئے ہیں، اور قاری طیب سے مناظرہ تھا۔